الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنیں، پیارے بھائی، پیارے بچوں، آپ سب کا استقبال ہے اس ہمارے عقیدہ کلاس نمبر 12 میں، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر جو گرمی ہے وہ خیر کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں تھوڑی سی نرمی ڈالے، اور دنیا بھر میں جو بارش کے حالات تب ہم سب کے سامنے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو، تمام لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے، محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ یہ عقیدے کی کلاس ہمیں سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ دنیا کا سب سے افضل ترین، سب سے ضروری یہ عقیدے والا علم، اور جو آج ہم سیکھیں گے، یعنی ہم کئی ایسی چیزیں کر دیتے ہیں عبادت کے بارے میں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ ہم پچھلے بار کئی چیزیں ایسے پڑھ کر آ رہے ہیں کہ عبادت کے بارے میں، کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں، اس کے معنی کیا ہے، اور عقیدہ کیسا رکھنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں ہم پیچھے ایک ایک کر کر ہم پڑھ کر آ رہے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ہم عبادت کو عبادت سمجھ کر کریں۔ ہم روز والے رٹے، روز والی روٹین، روز والی نماز، روز والے روزے، یعنی یہ ہر روز تو ہے، لیکن جب ہم عبادت کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، اس کا مطلب جانیں گے، تو جب عبادت کرنے میں مزہ آئے گا۔ جب ہم عبادت کریں گے تو اس میں عبادت میں مزہ آئے گا، ورنہ آپ دیکھیں کہ جیسے بھی ہم نماز پہ، مصلی پہ، یعنی جانماز پہ ہم ٹھہر جاتے ہیں، خود بخود ہی ہمارے زبان سے نکلتا ہے کیا کیا نکلتا ہے؟ اللہ اکبر، ثنا نکلتی ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ نکلتی ہے، اس کے بعد کون سی سورت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد سبحان رب العظیم، سجدہ، اس کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر سجدہ، ختم۔ یعنی یہ روز کی روٹین ہے، لیکن جب ہم عبادت کو سمجھیں گے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا کائنات کا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ میری باتیں سن رہا ہے، جب ہم یہ سمجھ کر کریں گے تو پھر عبادت میں مزہ بھی آئے گا، نرمی بھی آئے گی، اور دل و دماغ ہمارا فوکس، کانسنٹریٹ اس نماز میں رہے گا، اس عبادت میں رہے گا۔ بنا تاخیر کے ہم انشاءاللہ جو ہمارے کوئز ہے وہ کلاس نمبر 11 کے، اس کو شروع کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نے جو پڑھا اس کا ریویژن کرنا ہے۔ سب سے پہلا سوال نمبر 11، کوئز نمبر 11 کا، رب کس کام سے خوش ہوتا ہے؟ یہ بڑا ضروری سوال ہے، یعنی عبادت سے ریلیٹڈ ہے، عبادت سے تعلق ہے کہ وہ کام کرے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، تبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور وہ عبادت میں لکھا جاتا ہے، اور یہی عبادت کے معنی ہیں۔ ٹھیک ہے، رب کس کام سے خوش ہوتا ہے؟ وہی کام کرے جسے اللہ پسند کرتا ہے، تب اللہ خوش ہوتا ہے۔ یعنی ہم جو گھر میں ماں باپ بچوں کو کوئی کام دیتے، بچے کرتے تو خوش جس طرح ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اور زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھے بنا دیکھے کہ میرے حکم پر چلتا ہے، میرے آرڈر پر چلتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور خوش ہوتا ہے۔ سوال نمبر دوسرا، دل سے کیسے عبادت کریں؟ اچھی نیت کریں ہر کام کے لیے، اچھی نیت، ہر عمل ہمارا نیکی کے لیے ہو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہو، تب یہ عبادت بن جاتا ہے۔ یعنی ہم زبان نہ ہلائے، ہاتھ نہ ہلائے، دل سے نیت کرے کہ میں مسجد میں ٹیوب لائٹ لگا دوں گی یا لگا دوں گا، کچھ پیسے آتے ہیں تو یہ عبادت میں لکھے جاتے ہیں۔ مسجد میں کوئی فین پنکھا لگا دیں گے، یعنی کوئی غریب ہے، ہم انشاءاللہ ان کو قرآن پڑھنے کے لیے یا پھر کوئی چیز، کوئی ایسے قرآن کی کوئی کاپی ترجمہ دیں گے تاکہ وہ پڑھے، علم حاصل کرے، اور جب ہم صرف دل سے نیت کرتے ہیں ہمارے لیے اجر لکھا جاتا ہے۔ دل میں نیت کرتے ہیں کہ میرے پڑوسی بیمار رہتے ہیں، کچھ ہاسپٹل کے پیسے، ہاسپٹل کی دوائی، یا کچھ فروٹس یا کچھ روٹی کچھ ان تک پہنچا دوں، جب نیت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ یعنی ہم اللہ کے خیر کے لیے، اللہ کی خاطر کرتے ہیں، سب چیز عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ صرف نیت اچھی رکھے، آپ کے لیے اجر و ثواب، اجر ہے۔ سوال نمبر تیسرا، زبان سے کیسے عبادت ہوگی؟ وہ ذکر، تلاوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا، بتلایا، اگر زبان سے کریں تو وہ ہر لمحہ اس کا عبادت میں لکھا جاتا ہے، چاہے وہ بیٹھتے ہوئے، چاہے چلتے ہوئے، چاہے آسمان پر اونچائی پہ اڑا ہے، چاہے زمین پر نیچے آ رہا ہے، چاہے ٹرین میں ہو، چاہے کہیں پر بھی ہو، سمندر کے اوپر ہو، جب وہ اپنی زبان سے ذکر و اذکار کرتے رہتا ہے تو پھر وہ عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اور اگر ایک شخص کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہتا ہے، دن اور رات، صبح اور شام، ہر لمحہ،
لا الہ الا اللہ کی ذکر و اذکار کی تسبیحاں پھیرتے رہتا ہے. یعنی لوگوں کی زبان سے بھی جب اسے دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ولی ہے، یہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے. یعنی دنوں رات صبح و شام زبان سے تسبیح پھیرتے رہتا ہے، لیکن دنوں رات زبان سے تسبیح پھیرتے رہتا ہے لیکن نماز ہی نہیں پڑھتا، کبھی مسجد آتا ہی نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیے زبان پہ تو ذکر عبادات یہ تمام چیزیں لکھی ہوتی، یعنی زبان پر چلتے رہتی ہے، لیکن نماز سے کئی میل دور. پھر یہ عبادت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ یعنی ذکر پہ لا الہ الا اللہ سے تھکتا ہی نہیں، استغفار سے تھکتا ہی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ کرتے رہتا ہے کثرت صبح شام، یعنی اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ. لیکن جب نماز نہیں پڑھتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں یہ عبادت نہیں ہے، گناہگار ہے، گناہگار ہے. عبادت کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہمیں ویسے ہی کرنا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نہیں کہ تم ایسے کرو، ایسی عبادت کرو، صبح شام ذکر اذکار میں لگے رہو، صبح شام میری تسبیح پھیرتے رہو، دوسرے کام ہی مت کرو، نہ نماز پڑھو نہ دوسروں کا خیال رکھو. تو یہ رسول اللہ نے نہ سکھایا اور نہ یہ اللہ کی عبادت ہوگی. یہ تو ان لوگوں کی ہوگی جو ہم نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا کہ جو ہمارے پاس جادوگر ہوتے ہیں اور یعنی جن اور جادو کے بڑے اپنے آپ کو ماہر کہتے ہیں. یعنی ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ ذکر میں اذکار میں مشغول رہتے ہیں. 30 دن کا چلہ، 40 رات کا چلہ، 8 سال یعنی 2 مہینے کا چلہ، 60 دن کا چلہ یا 70 دن کا چلہ، 99 ڈیز کا چلہ، 101 دن کا چلہ، یہ تمام چیزیں چلہ یہ سب چیز کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، یہ جادوگروں کی علامات ہیں. یہ جادوگر ایسے ہی کرتے ہیں. وہ چلہ کیا کرتے ہیں کہ جن جو فرشتے اللہ کا کوئی ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو فرشتے ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ فرشتے یہ کیا کرتے ہیں، جن وہ سن لیتے ہیں اور لا کے جادوگر کو بتاتے ہیں. تو یہ کہتا ہے ہاں کوئی نئی بات ہے، نیا ذکر کرتے ہیں، چلے پھر اس کا ذکر کرتے ہیں اور اس سے پاور ملے گا، طاقت ملے گی. یہ چھلے کاٹتے رہتے ہیں. پھر کرتے کیا ہے کہ یہ جو چلتے رہتے ہیں تو اپنے ذکر و اذکار میں بزی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا نیک ہے، لیکن یہ نیک نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دشمن ہے جو نماز نہیں پڑھتا. اور کچھ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں نکل جاتے ہیں پیدل، زبان پر ذکر ہوتے رہتا ہے، چلتے وہ ان کا ایک وہ کیا منت مانگ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم پیدل جب تک پیدل چلتے رہیں گے زبان پر ذکر کرتے رہیں گے. یعنی آپ ایک نہیں بہت سارے لوگ ہیں، یعنی ان کی زبان پہ ذکر چلتے رہتا ہے، لیکن یہ عبادت بند ہی نہیں سکتی اور نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس یہ عبادت قبول ہے، کیونکہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے. وہ ذکر عبادت بنے گی جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گناہ گار ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جو نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ جو نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے رہتا ہے وہ کافر ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو ذکر میں لگا رہتا ہے صبح شام تسبیحاں پھیرتا رہتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہیں سنتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہلے سب سے پہلے یا ذکر کریں نماز دونوں بھی کریں، لیکن ترتیب میں آگے ہم پڑھائیں گے برابری کس طرح سے کرنا ہے، آگے انشاءاللہ جانیں گے، انشاءاللہ شاید اسی کلاس 12 میں آخری میں لیں گے انشاءاللہ. یعنی ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھتا ہی نہیں، اور وہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ نماز پڑھتے کیسا ہے، پھر وہ ذکر و اذکار چلے کاٹتے رہتا ہے. اور پھر ایک شخص پیدل چلتے رہتا ہے اور اس کا یہ مشن ہے کہ میں بس پیدل چلتے رہوں، سفر کرتے رہوں اور اللہ کا ذکر کرتے رہوں اور میری زبان پر اللہ کا نام رہے. اور کچھ تو لوگ ایسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں زبان سے ذکر و اذکار چلہ لگاتے ہوئے کرتے ہوئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اس کے لیے ان ذکر و اعمال کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا اور نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس یہ گناہ گار ہے. کیوں؟ پچھلی بار ایک صحیح مسلم کی حدیث ہم پڑھ کر آئے تھے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے دین میں ایسا عمل کیا جس کا حکم اللہ اس کے رسول نے نہیں دیا، وہ عمل مردود ہے، ناقابل قبول، اللہ کے پاس قبول ہی نہیں ہے. سوال نمبر 4، دکان بزنس میں کیسے عبادت ہوگی؟ ہم اسے ڈیوٹی سمجھ کر نہ کریں.
ہم جو کام کر رہے ہیں ڈیوٹی پر، آفس میں، یا پھر کوئی بھی ہم ایسا عمل کرتے ہیں، یہ خیال رکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، مجھ سے سوال کرے گا. چاہے دکان پر آٹا، چینی، پیاز، آلو، یا پھر چلے تیل، کسٹمر کو ہم جو دے رہے ہیں، اس کو پتا نہیں کہ اس میں آدھا کلو، 100 گرام، یا پھر 200 گرام، یا کچھ بھی لے کم ہے، اسے پتا نہیں. لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سمیع البصیر ہے، وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے، ہر چیز دیکھنے والا ہے. جب دل میں ہمارے ڈر آ جائے گا، جب زبان سے سچ نکلے گا، جب ہمارے ہاتھ برابر کام کریں گے، تب یہ عبادت بن جائے گی. دکان پر جانا، بزنس کرنا، ڈیوٹی پر جانا، یہ تمام چیزیں عبادت بن جائے گی. جب ہم نیت کر کے نکلیں گے میں حلال رزق کماؤں گا، تو بس عبادت بن جائے گی. اسی میں نماز کا ٹائم ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں لمحات لکھے جاتے ہیں. سوال نمبر 5، نیند، سلیپنگ یعنی سونے کی عبادت کیسے بنتی ہے؟ یہ بڑا میں نے پچھلی بار آپ کو بتایا تھا، لیکن اور تھوڑا سا مختصر اور تھوڑا سا میں اس میں آپ کو ڈیپ میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے کہ آپ نیت کریں. دیکھیں کہ سونے سے پہلے، یا جس طرح سے ہم کھانا بھی کھانا کے لیے بھی بتایا تھا میں نے کہ نیت کیسے بنتی ہے، کہ جب کھانے سے پہلے ہم نیت کریں کہ میں کھانا کھاؤں گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھرپور عبادت کروں گا، جس سے میں طاقت آئے گی. کھانا کھانا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے. یعنی نیت اچھی کرنی ہے بس. جس نیت کا عمل کر رہے ہیں اسے پورا بھی کرنا ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ رات کی تاریکی میں، کالے اندھیری رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی امید رکھتا ہے، آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کی اور خوف سے ڈرتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے قیام کی حالت میں، سجدے کی حالت میں یہ تمام لمحات اندھیری رات میں گزارتا ہے، تو بھلا اس سے اچھا شخص کوئی ہے دنیا میں؟ یعنی ایک شخص آدھی رات میں اندھیرے میں اکیلا، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں، نہ ماں باپ، بھائی بہن، کوئی نہیں، نہ کوئی دوست، نہ کوئی رشتہ دار، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی کرتا ہے، آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا بھی ہے، خوف بھی رکھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے قیام بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے. یہ ہر لمحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر گزارتے رہتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے، تو بھلا اس سے اچھا شخص کوئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین نماز رات کی نماز ہے. یعنی یہ رات کی نماز جو ہم اکیلے پڑھتے ہیں، خالص اللہ کی خاطر، خالص اللہ کی خاطر، کوئی مجھے دیکھ ہی نہیں رہا ہے. جب ہمارے دل میں خوف ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈر ہوتا ہے، جنت کا ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، اللہم اجرنا من النار اللہم انی اسألک الجنہ، جب جی بھر کے روتے ہیں، اس رونے سے انسان کا منہ ٹیڑھا میڑھا بگڑ جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا چہرہ بہت پسند ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا چہرہ بہت پسند ہے. جب اس رات کو یعنی گزارنے سے پہلے، عشاء کی نماز کے بعد، سونے سے پہلے ہم یعنی عشاء کی نماز پڑھ لے، کھانا کھا لیا یا پہلے کھا لیا، جلدی سونے کی نیت کر لے، اور رات میں تہجد کی نیت کر لے، اور پھر الارم رکھ کر سو جائے، یہ تمام سونا عبادت بن سکتی ہے. اگر انسان جاگتا بھی نہیں ہے، فجر میں بھی نہیں جاگتا، فجر کے بعد بھی اگر اس کی جب نیت خالص تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر تھی، تو یقین مانے اس کو پورا کا پورا اجر اللہ لکھ دیتا ہے، پورا کا پورا اجر لکھتا ہے. اگر وہ نماز نہیں بھی پڑھتا ہے، فجر بھی نہیں پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اجر لکھ دیتا ہے، کیونکہ اس نے نیت، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نیت دیکھ رہا ہے، اس کی نیت پر. وہ ہے نا صحیح بخاری کی حدیث، انما الاعمال بالنیات، عمل کیسا بھی ہو، نیت کیسی تھی، اس کی نیت پر اجر ملے گا، نیت پر ثواب ملے گا، نیت پر اسے جنت ملے گی، کہ اس کی نیت کیسی تھی. مسلمان تو تھا، نیت اس کی گندی تھی، تو اسے جنت نہیں ملے گی. مسلمان تھا، سچا مسلمان تھا، نیت اس کی خالص تھی اللہ کی خاطر، تو سمجھے پھر اس کو اجر بھی ملے گا، مرے گا اور جنت میں جائے گا. یعنی اس کی نیت واقعی یہ تھی کہ میں اٹھوں گا، الارم رکھا ہے، اور سوچا تھا کہ میں اٹھ کر نماز پڑھوں گا، اور جب پڑھتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، یعنی سونے سے پہلے جیسی نیت کی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ویسے اجر دیتا ہے. تو آپ دیکھ لیں جیسے بھی آپ نیت کریں، لیکن یہ نہیں کہ ہر روز کا الارم رکھتے ہیں تہجد کے لیے اور اٹھتے ہی نہیں ہے، تو پھر ختم. سوال نمبر 6، مال خرچ کرنے سے مال خرچ کرنا کیسے عبادت بنتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے. اپنا مال ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں، اگر ہم یہ سوچ لیں تو پھر عبادت بن سکتی. یعنی اس پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
آپ سب زیادہ اس میں سمجھدار ہوں کہ بس ہمارے دل میں یہ ڈر رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا اس مال کے بارے میں، ایک ایک پائی، ایک ایک فلس، ایک ایک روپے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب لے گا۔ پڑوسی کو کتنا دیا، رشتہ داروں کو کتنا دیا، یتیموں کو کتنا دیا، خود پر کتنا خرچ کیا، اولاد پر کتنا خرچ کیا۔ جب مال اللہ سے ڈرتے ہوئے ہم خرچ کریں گے، اور یہ مال جب ہم خرچ ہو جائے گا یا خرچ کر رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں عبادت میں لکھی جائے گی، تمام چیزیں عبادت میں لکھی جائے گی۔ مثال کے طور پر میں ایک چیز سمجھاؤں آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی دنیا میں ایک مسجد بناتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ویسے ہی گھر تیار کرتا ہے۔ جیسے ہی دنیا میں ایک انسان چاہے مسجد چھوٹی ہو جیسے بھی ہو، وہ اس کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو آرڈر دیتا ہے اس کے لیے ویسے ہی گھر بنا جنت میں۔ دیکھ لیں، یعنی وہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر لوں، اپنا یہ مال خرچ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اگر راضی ہو جائے گا تو پھر یہ عبادت، مال خرچ کرنا عبادت بن جائے گی۔ مال خرچ کر کے لوگ حج پر جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، یہ بھی عبادت بن جاتی ہے۔ یعنی مال خرچ کر کر دنیا وہاں پر جانا، راستے میں جانا، پلین میں جانا، ٹرین میں جانا، آپ پیدل چلے جس طرح سے بھی ہے، لیکن پیدل کا کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن پہلے لوگ جاتے تھے سفر اونٹ پر جس طرح بھی، لیکن ابھی تو ساری ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں، ہر چیز ہمارے پاس، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم گاڑی ہے، سارا سب کچھ ہے، تو پھر ہم اس کو استعمال کریں، یعنی ہر لمحہ ہمارا عبادت میں گزار سکتے ہیں۔ لیکن اس کی عبادت میں ایک گڑبڑ ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ یہ حج والا، عمرہ والا، یہ لوگ جو جاتے ہیں لاکھوں روپے خرچ کر کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم کی خاطر، یعنی جسم سے محنت، زبان سے ذکر، اعضاء سے عمل، یہ تمام محنتوں پر اس کی پانی پھر جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم کون سی کلاس پڑھ رہے ہیں، عقیدے والی۔ یعنی ایک انسان اپنی تمام اس محنتوں میں، تمام نیتوں میں گڑبڑ کر لیتا ہے، گڑبڑ کر کر بیٹھ جاتا ہے، یعنی جسم سے اتنی زیادہ محنت کرتا ہے حج کے لیے، عمرے کے لیے، زبان سے اتنا زیادہ ذکر کرتا رہتا ہے، اعضاء سے عمل کرتا رہے، کنکری مارنا، صفا مروہ جانا، اور 7 چکر لگانا کعبے کے، یہ تمام چیزوں پر پانی خود پھیر لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ جب اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال کو قبول ہی نہیں کرتا، شروع سے لے کے آخری تک، چھوٹا اعمال ہو یا بڑا، کوئی اعمال اللہ کے پاس قبول ہی نہیں جب تک وہ شرک میں ڈوبا ہوا ہے۔ اسی لیے تو ہم یہ عقیدے والی کلاس پڑھ رہے ہیں کہ ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عمرہ، یہ تمام چیزیں، کہ سب سے پہلے اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ شرک کیا ہے، پتہ ہی نہیں کہ اللہ کون ہے، پتہ ہی نہیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، یہ تمام چیزیں بس ہم بنے بنائے ہوئے روبوٹ والے مسلمان ہیں، تو بس پھر سمجھے کہ پتہ ہی نہیں کہ عبادت کا معنی کیا ہے، عبادت کہتے ہیں کسے، عبادت کا مفہوم کیا ہے، کہ ہماری تمام محنتوں پر پانی پھر جائے گا، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اور دیکھیں کتنے ہمارے پیارے بھائی، پیارے بزرگ، پیاری بہنیں، کتنے ہمارے دوست، رشتہ دار ہیں، ماشاءاللہ وہ حج کے لیے جاتے ہیں، ابھی حج سے لوگ واپس آ رہے ہیں، اور عمرے سے لوگ آ رہے ہیں واپس، عمرہ جا کر آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن ان میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر وہ شرک نہیں کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کیا نمازی ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، چلے ٹھیک ہے وہ نماز پڑھ لیتے، لیکن کیا ان کی نماز کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے سے میچ ہوتا ہے؟ یعنی ان کا ہاتھ اٹھانا، ہاتھ ہلانا، اٹھنا بیٹھنا، کیا یہ عبادت بنتی ہے؟ یعنی حج اور عمرے سے زیادہ ضروری نماز ہے۔ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، پچھلی بار بھی ہم پڑھ کر آئے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی نماز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا جبرائیل علیہ السلام کو کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ سکھاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ویسے ہی نماز کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، اور صحابہ نے ہمیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کیا ہماری نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ ہوتی یا نہیں ہوتی، کیا اس اعمال سے اللہ خوش ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ یعنی اب ہم دیکھیں کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں اتنے لاکھوں ڈال کر، عمرے کے لیے جاتے ہیں لاکھوں ڈال کر، کہ ہم اگر نماز کا طریقہ ہی نہیں پتا ہمیں، تو کون سی ہماری عبادت ہے؟ ہم کون سی عبادت کر رہے ہیں؟ ہم کعبے میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 7 چکر لگا کر 2 رکعت، وہ نماز کا طریقہ ہی نہیں، تو پھر کیسے کون سی عبادت پوری ہوگی؟
حج کے لیے جاتے ہیں، ہر حج کے لیے جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، لیکن وہاں پر نمازیں پڑھنی ہے، کون سی ہماری عبادتیں قبول ہوگی؟ ہم یہ دیکھیں کیا میں حج اور عمرہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس اعمال سے خوش ہے؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس اعمال سے خوش ہے کہ ساری زندگی تو گناہ میں لٹا دی، ساری زندگی نہ نماز سیکھا، نہ دین اسلام کے، نہ شریعت کے اصول و ضوابط، نہ سوال و جواب آنا ہی نہیں، بس زندگی گزار دی جس طرح ایک پٹری پر ٹرین چلتی ہے اس طرح سے، نہ دیکھا لیفٹ نہ دیکھا رائٹ، بس زندگی اسی پہ گزار دی. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا تو کیا جواب دیں گے اللہ کو کہ اللہ میری 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی نماز کا طریقہ نہیں سیکھا، 10 حج کر لیے، 10 عمرے کر لیے. تو ہمیں ہر اعمال پہ سب سے پہلے سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اس اعمال سے خوش ہے، کیا یہ طریقہ اللہ اس کے رسول نے بتایا نہیں بتایا. تو اب آپ دیکھ لیں، جلدی سوال نمبر 7 لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. کیا ہم اپنی طرف سے عبادت بنا سکتے ہیں؟ یعنی عصر کے 5 رکعت یا فجر کے 3 رکعت. دیکھیں، بندے کو 3 میں اپنی طرف سے کام کرنا منع ہے، جب تک اس پر اللہ اس کے رسول نے حکم نہیں دیا، اللہ اس کے رسول نے آرڈر نہیں دیا، ہمیں وہ کام کرنا نہیں ہے. اپنی طرف سے دین میں کوئی کام نہیں کرنا. اگر ہم کوئی کرتے ہیں تو پھر کوئی اگر کام ایجاد کرتے ہیں تو پھر اسے بدعت کہتے ہیں. یعنی اگر دیکھیں کوئی اگر انسان نماز کی عصر کی نماز 5 رکعت پڑھتا ہے، 1 رکعت زیادہ پڑھتا ہے، 1 رکعت میں 1 سورہ فاتحہ زیادہ پڑھتا ہے، اور وہ 1 رکعت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تسبیح زیادہ بیان کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد زیادہ بیان کرتا ہے، یعنی زیادہ اجر ملنا چاہیے. لیکن عصر کی 5 رکعت پڑھنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس وہ گناہ گار ہے. اگر فجر کی ایسی 3 رکعت پڑھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس وہ گناہ گار ہے. یعنی بندہ کبھی کبھی ایسا کام کر بیٹھتا ہے جس سے اس کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں. یعنی جان بوجھ کر 5 رکعت عصر کی پڑھتا ہے کہ میں زیادہ اجر کمانے کے لیے. اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور یہ بس ایک روٹین سمجھ کے کرتا ہے یا پھر جان بوجھ کے کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس یہاں بڑا مجرم ہے، بہت بڑا مجرم ہے، کیونکہ اس نے شریعت کے جو تقاضے تھے، جو شریعت کا حکم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اس کو بدل ہی دیا. تو پھر یہ اس کی عبادت نہیں ہوگی. یعنی عصر کی 5 پڑھے، مغرب کی 3 پڑھے اور ظہر کی 8 پڑھے یا 10 پڑھے، فرض نماز جیسے بھی کر لے، یہ اس کی عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس نہ قبول ہے، اور یہ عبادت نہیں ہے. عبادت وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتائی. یعنی چاہے وہ ہر نیکی سمجھ کر کرے، یعنی ہر عمل وہ کتنا بھی اپنا مال خرچ کر لے، یعنی کتنا بھی اچھا وہ لوگوں کے ساتھ رہے، یعنی کتنے بھی قدم ہم وہ چل کر ذکر اذکار کریں، لیکن یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس قبول نہیں ہے اور نہ یہ عبادت ہے. جب تک ہم علم سیکھیں گے نہیں، جب تک علم سیکھنے کے بعد عمل کریں گے نہیں، تو پھر وہ ہمارے اعمال عبادت بنے گی، اور جب ہم سیکھیں گے نہیں تو پھر وہ عبادت نہیں بنے گی. اور علم سیکھنا بھی عبادت ہے. یعنی ہم یہاں علم سیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس وقت ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا، ہمارا وقت ہم عبادت میں گزار رہے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں، اچھے دین یعنی اپنے آپ کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں، جو دین شریعت کے جو اعلیٰ اخلاق والے کردار والے کام ہیں ہم وہ سیکھ رہے ہیں، پھر اس پر عمل کرنے کی یعنی عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی دین اور شریعت کی ہم چیزیں سیکھ رہے ہیں اور پھر ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم اس کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے ہیں، تو پھر یہ عبادت بن جاتی ہے. سوال نمبر 8، عبد کا کیا معنی ہے؟ وہ کام کرنا جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش و راضی ہوئے، بس یہ عبد ہے. یعنی ہر سانس میں یہ سوچے کہ کیا یہ میرے اعمال سے میرا رب راضی ہے، تو سمجھے یہ عبد ہے. یعنی عبد یعنی جو کام بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے خوش ہو، سمجھے وہ عبد کا کام ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہے. یعنی اب آپ دیکھیں، جب ہمارے دل میں ڈر ہو اور ہم ڈر کے مارے ہر عمل کر رہے ہیں، چاہے روزہ ہو، چاہے نماز ہو، یا پھر مال خرچ کرے، کسی بھی طرح سے یہ ساری عبادت میں لکھے جا رہا ہے. یعنی ہر عمل میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا ہے. جب ہم اللہ کو خوش کریں گے تو سمجھے پھر ہم اللہ کے عبد ہیں. ہمیں وہ کام کرنا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبد کو بتایا. کیا کرنا ہے عبد کو؟ یہ تمام چیزیں ہم پڑھ کر آئے ہیں پچھلی کلاس میں. مجھے لگتا ہے آج آدھی کلاس صرف ریویژن میں چلے گی، آدھی سے زیادہ ریویژن میں چلے گی. انشاءاللہ جلدی ہم آگے بڑھیں گے، کیونکہ ہمیں ان سوالوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. عبادت کیا ہے؟ عبادت کے معنی کیا ہیں؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کیسے کریں؟
جب تک اسے جانیں گے نہیں عبادت کا مقصد پورا ہی نہیں ہوگا، سمجھیں گے نہیں، ہم اس کا عبادت کا جو الفاظ ہے اس کا فائدہ اٹھا ہی نہیں سکیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ عبادت والے جو ہم عقیدے کی کلاس میں عبادت کے معنی، عبادت کسے کہتے ہیں، یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ یعنی عبادت کیا کرنا ہے؟ عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، بس یہ نہیں، بہت چیزیں اس میں جو پڑھ کر آ رہے ہیں۔ عبادت کے معنی، عبادت کیسے کریں، عبادت کے کام کیا ہے، عبادت کو کرنا کیا ہے، یہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے ہم سیکھ رہے ہیں۔ سیکھنے کے ساتھ ساتھ پھر عمل بھی کر رہے ہیں، عمل کرنے کے ساتھ دوسروں کو پہنچانا بھی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو سیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ہمیں عمل کرنے والا بنا، اس کے بعد دوسروں تک پہنچانے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ عبادت کی آگے بڑھتے ہیں۔ عبادت کی ایک اور قسم ہے، یہ پچھلے ہم پڑھ کر آئے ہیں، پھر میں انشاءاللہ ایک بار دہرا دوں آپ کے، یعنی عبادت کی ایک اور قسم میں وہ بعد میں پڑھتے ہیں۔ پہلے سب سے پہلے عبادت میں دل سے عبادت، زبان سے عبادت، ہاتھ سے عبادت، مال سے عبادت، یعنی آپ دیکھ لیں، یعنی ہر وہ اعمال جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ کی خاطر ہوتا ہے، اللہ سے ڈرتے ڈرتے کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں عبادت میں لکھی جاتی ہیں۔ لیکن کچھ ایسی عبادات ہے جو خود کرنے والے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، یعنی کچھ ایسے اعمال، کچھ ایسی عبادت جو خود کرتا ہے اس کو ذاتی فائدہ ہوتا ہے، یعنی دوسروں تک اس کی عبادت کا فائدہ نہیں پہنچتا۔ جیسے انسان ایک روزہ رکھ لیتا ہے، ایک روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزے کا فائدہ اسے ہوتا ہے اور دوسروں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر ایک شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ خود نماز پڑھتا ہے، دوسروں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، یعنی وہ اکیلے نماز پڑھتا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تمام ذاتی عبادتیں، یعنی جس کا تعلق صرف عبادت کرنے والے کی ذات کے ساتھ ہے، یعنی ہم اکیلے کر لیں تو یہ ہمارے ساتھ ہے، کسی اور کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ جس طرح اگر آپ دیکھ لیں کوئی بھی نماز کر لے یا پھر کوئی بھی چیز ایسی کر لے، اس کا فائدہ ہمیں ہی ہوگا، دوسروں کو کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک عبادت کی قسم ہے۔ دوسری قسم عبادت کی ایک اور قسم ہے جس سے انسان کو خود بھی فائدہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اس عبادت سے فائدہ ہوتا ہے، جیسے علم سیکھنا، دوسروں کو سکھانا، یہ تمام عبادت ہے۔ یعنی علم سیکھنے والا کو اتنا اجر و ثواب ہے، پھر جو علم سیکھنے کے بعد لوگوں کو سکھاتا ہے اس کے لیے بھی اجر و ثواب ہے، یعنی اس کے لیے بھی فائدہ ہے۔ میں تو کہتا ہوں دنیا کی سب سے بڑی، بہترین، افضل تجارت یہ علم سیکھنا سکھانا ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ جب لوگ جہاد پر جاتے ہیں، جہاد پر جا کر آتے ہیں، یعنی لوگوں کے ساتھ تلواروں سے قتال کرتے ہیں، سامنے والوں کو نیچے کرتے ہیں، خود اوپر آتے ہیں، یعنی اللہ کی خاطر یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ جہاد، علم کا جہاد بھی ویسے ہی ہے، یعنی اس رستے پر چلنے والے کے لیے اجر و ثواب ہے، اتنا اجر، یعنی جو علم کے لیے جہاد کرتا ہے، علم کا جہاد کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، اس کے لیے اجر ہی اجر ہے، یعنی علم سیکھتا ہے، عمل کرتا ہے، پھر لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جو علم سے جہاد کرتا ہے، یعنی علم کی وجہ سے جہالت دور ہوتی ہے، علم سیکھنے کی وجہ سے لوگوں کی جان، لوگوں کا مال، لوگوں کی عزت محفوظ ہوتی ہے، علم سیکھنے کی وجہ سے کفر سے دور ہوتے ہیں، علم سیکھنے کی وجہ سے لوگوں پر ظلم نہیں کرتے۔ یعنی دیکھیں کہ کتنا بڑا فائدہ، خود کا بھی فائدہ، دوسروں کا بھی فائدہ۔ یعنی عبادت کی دو قسمیں، پہلی قسم کہ خود اپنی ذاتی ذات کے لیے، خود ذات کے لیے، اور دوسری دوسروں کے لیے بھی۔ یعنی جب ہم علم سیکھیں گے تو اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا، یعنی عبادت کی ایک اور قسم۔ یعنی عبادت میں کچھ ایسی عبادتیں ہیں جو ذاتی ہے، جس سے خود کو فائدہ ہے، اور کچھ ایسی عبادتیں ہیں جس سے اوروں کو بھی فائدہ ہے۔ ایک بات نوٹ کریں، ہم یہاں اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ اب ہمارے دل و دماغ میں ہمیشہ کے لیے بیٹھیں، جہاد صرف تلوار اٹھانے کا نام نہیں ہے، زبان سے بھی جہاد ہوتا ہے، دماغ سے بھی جہاد ہوتا ہے۔ کیسے؟ علم سیکھنا ہے، علم سیکھ کر لوگوں کو دعوت دینا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج کا جو ماحول ہے کتنا خطرناک ہے، اس میں جہاد کرنا ضروری ہے۔ کیسے جہاد کرنا ہے؟ یعنی آج علم سے لوگ کتنی دور ہیں، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں کہ نماز کے بارے میں، نماز کا حکم کیا ہے، نماز پڑھتے نہیں، لوگ فلموں کے طرف، میوزک کے طرف، گانوں کے طرف، پارٹی کے طرف، یعنی فضول کام کے طرف لگے ہوئے ہیں، یعنی اپنا تمام وقت وہ کسی اور کے لیے لگائے ہیں۔ لیکن ان تمام کو چھوڑ کر آپ لوگ جو آپ سن رہے ہو، اپنا 30 منٹ 40 منٹ علم سیکھنے کے لیے لگا رہے ہو،
یہ جہاد جیسا ہے، جہاد سے بڑھ کر ہے۔ یہ ہے جہاد کرنا، یہ ہے جہاد، یعنی تمام شیطانیت کو مار کر، تمام خواہشات کو چھوڑ کر جہاد کرنا اس کے خلاف۔ کس کے لیے؟ علم سیکھنے کے لیے۔ یہ بڑا جہاد ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نیک کام میں اپنے نیک بندے، نیک بندیوں کی مدد کرتا ہے۔ یعنی کوئی اگر بھائی، کوئی بہن، اس کی نیت ہے کہ میں آج کچھ علم سیکھ لوں، چاہے ہماری کلاس ہو یا پھر کہیں اور، اس کی روٹین ہے، ہر روز کی روٹین۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہر روز کی روٹین ہے کہ ہر جمعہ کو وہ 2:30 بجے بحرین انڈیا کے ٹائم، 5 بجے، 5 بجے انڈیا کا ٹائم اور 2:30 بجے بحرین کے ٹائم میں کلاس شروع ہوتی ہے عقیدے والی، وہ کنٹینیو سنتے رہتا ہے، اور کبھی ایک دن اگر نہیں سنتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر بھی دیتا ہے۔ اور جب اس کی نیت بھی ہوتی ہے، یعنی انسان کی، یعنی مرد و عورت یا پھر بچے کی، کسی کی نیت ہوتی ہے کہ میں کچھ آج کلاس سیکھوں، کچھ پڑھ لوں، کچھ کر لوں اللہ کی خاطر، جب وہ نیت کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اس کی نیت ٹٹولتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو، اس سے تمام چیزیں دور کر دیتا ہے، تمام فحشات، تمام فلمیں، میوزک، گانے، پارٹی، تمام شیطانیت کو ہٹا دیتا ہے، اور پھر وہ علم کے راستے پر چلتا ہے۔ یعنی آپ اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں، دنیا میں کتنے بڑے جاہل لوگ ہیں، کتنے خرافات ہیں، کتنے فلمی، میوزک، ڈانس، پارٹی، یہ تمام چیزیں، ہم ان سب کو چھوڑ کر جمع ہوتے ہیں علم، اللہ کا علم سیکھنے کے لیے۔ تو ہم جب جہاد کر کے آتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، تو یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے آپ کی اور ہماری مدد کی، اللہ کی مدد کی بنا ہم کچھ نہیں۔ آگے میں دیکھیں کہ اسلام اتنا پیارا دین ہے، یعنی دوسرے دینوں کے مقابلے جو لوگوں نے بنا لیا ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ ہم تھوڑی کلاس کو آج تھوڑی سی 10 منٹ آگے کرتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ ابھی 31 کچھ منٹ چل رہے، شاید تھوڑا سا آگے کریں گے، معذرت، لیکن یہ ضروری ہے چیزیں جاننے کے لیے کہ دیکھیں اسلام کتنا پیارا دین ہے، یعنی دوسرے مذہبوں کے مقابلے جو لوگوں نے بنا لیے ہیں، یعنی اللہ نے صرف دین اسلام کو، یعنی دین اسلام میں اتنی مٹھاس رکھی ہے جو دوسرے دینوں میں، دوسرے مذہبوں میں نہیں ہے۔ یعنی اسلام میں وہ آسانیت، وہ سہولت ہے جو دوسرے دینوں میں نہیں ہے۔ یعنی دین اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے، آپ چاہے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھے نہ پڑھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سے کوئی سختی نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں ایسے مذہب ہے جس کو عبادت کرنے کے لیے پہاڑ پر جانا پڑتا ہے، برف میں جا کر رہنا پڑتا ہے، یعنی ان کے وہ انہیں دین سمجھتے ہیں، اسے دین سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خالق جس نے انہیں پیدا کیا، اسے ملنے کا جو کیا کہتے ہیں اس کو، تپسیا، یعنی ان سے ملنے کے لیے وہاں پر جانا ضروری ہے، وہاں پر جانے سے انہیں طاقت ملتی ہے، وہاں جانے سے انہیں ہمت ملتی ہے، یہ تمام چیزیں یعنی وہ حاصل کرنے کے لیے کہاں پر جاتے ہیں؟ برف پہاڑوں پر۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے وہ کہاں جاتے ہیں؟ پہاڑوں پر۔ اللہ سے ملنے کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے طاقت حاصل کرنے کے لیے وہ کہاں جاتے ہیں؟ پہاڑوں پر، یعنی اپنے آپ کو اکیلے چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ایسے مذہب، ایسے دین ہیں، اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، اپنی جان مٹا دیتے ہیں صرف عبادت کے لیے۔ لیکن دین اسلام یہ نہیں کہتا، دین اسلام نہیں کہتا کہ آپ پہاڑوں پر جائیں، دین اسلام نہیں کہتا کہ پہاڑوں میں جا کر رہ جائے، رسے بسے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ آپ کہیں پر جا کر خاص عبادت کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم و بصیرت کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، آپ زمین کے کوئی بھی خطے میں جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں، کوئی کہیں پر بھی جگہ۔ یہ آسانیت ہے، یہ آسانیت ہے دین اسلام میں۔ ایک اور بھی مذہب ہے، آپ سب جانتے ہوں گے، کہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، یعنی آپ نے سنا بھی ہوگا، یعنی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کا مذہب کون سا ہے، وہ کہیں گے ہم شیعہ ہیں۔ اگر ہم زیادہ فورس کریں گے کہ شیعہ آیا کہاں سے، کہیں گے تو گھمانے کے لیے کہیں گے ہم مسلم شیعہ ہیں، لیکن آپ کو وہ کہیں گے ہی نہیں کبھی ہمارا مذہب اسلام ہے، وہ کہیں گے ہم شیعہ ہیں۔ یعنی اب کچھ دنوں میں ان کے کالے کپڑوں کا ٹرینڈ شروع ہونے والا ہے، یعنی ان کے مذہب میں آپ دیکھیں کہ ماتم کرنا، غم منانا ضروری ہے، اپنے چہروں کو پیٹنا، اپنے کپڑوں کو، اپنے پیٹوں کو لال کرنا، روڈوں پر تماشے کرنا، یہ تمام چیزیں کرنا، یعنی ماتم کرنا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روئے تھے، تو ہم بھی روتے ہیں، ہم یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہیں۔ غلط تعلیمات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یعنی دین کو بڑا مشکل بنا دیتے ہیں، اور ہر کام ہر طرح سے یعنی ماتم کی طرف لے کر آتے ہیں، اور ماتم کو وہ کہتے ہیں کہ وہ عبادت ہے۔
اور اس میں ہمارے جو سنی بھائی بہن بھی ہے اس کے شکار بن جاتے ہیں۔ یعنی دین اسلام اتنا آسان ہے کہ کبھی دین اسلام نے اللہ نے چاہی نہیں کہ آپ اپنے آپ کو پیٹے مارے کریں۔ اگر آپ بیمار ہیں تو اللہ، اگر نماز آپ نہیں پڑھ سکتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا چھوٹ دی؟ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھیں۔ اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے آپ کی، لیٹ کر نماز پڑھیں۔ لیٹنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو اشارے سے نماز پڑھے۔ اتنی آسانیاں ہیں آپ کے لیے۔ سفر میں جاتے ہیں، سفر میں آپ جاتے ہیں تو ظہر اور عصر کی نماز جمع کرتے ہیں اور قصر کرتے ہیں، 4 کے بدلے 2 اتنی آسانی ہے۔ مغرب کی 3 اور عشاء کی 2 اتنی آسانی ہے۔ اس سے زیادہ اور آسانی کیا ہے؟ اس سے زیادہ آسانی اور کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ آسانی کہ امیر سے ٹیکس لے کر غریبوں تک پہنچ رہا ہے۔ اتنی بڑی آسانی ہے دین اسلام میں۔ یعنی دین اتنا آسان، اتنا سہولت ہے دین اسلام جو دوسرے دینوں میں نہیں ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیں ایک اور ہے مذہب عیسائیت کے بارے میں، یعنی ان کی عبادت کا تو بالکل الگ طریقہ ہے۔ یعنی وہ سب سے پہلے آپ کو عیسیٰ ابن مریم کیا کرنا ہے کہ وہ آپ کو ماننا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یعنی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ لوگوں کو سناتے ہیں، لوگوں کو بتلاتے ہیں اور اس جھوٹ پر عبادت کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں دوسرے دینوں کے مذہبوں کے مقابلے دین اسلام میں کتنی آسانی، کتنی سہولت ہے۔ ہم ایک ہلکی سی آج ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اسلام میں عبادت کی کیا خصوصیات ہے، یعنی دوسروں کے مقابلے ہمارے دین اسلام میں کیا خصوصیت ہے کہ اگر دین اسلام قبول کرتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے، اس کو کیا ملے گا، اس سے اسے کیا حاصل ہوگا۔ یعنی دین اسلام میں عبادت کی بنیادی 3 چیزوں پر ہے۔ عبادت ہے نا، یعنی دوسروں کی عبادت، ہندو کی عبادت، کرسچن کی عبادت، چاہے کوئی اور یہودیوں کی، کیوں یہودیوں میں کوئی قبول ہی نہیں کرتا، یہودیوں کو وہ دعوت ہی نہیں دیتے۔ وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ یہودی بن جاتا ہے، وہ کسی کو دعوت نہیں دیتے۔ لیکن صرف دین اسلام اور یہ مذہب جو عیسائی ہے وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ دین اسلام کی جو عبادت کی 3 بنیادی چیزیں، سب سے پہلے دین اسلام کی بنیاد آسانی پر رکھی گئی ہے۔ یعنی دین اسلام میں سہولت ہے، آسانی ہے، کوئی سختی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اس کا ترجمہ یوں ہے: اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہیں تنگی میں، تمہیں مشکلات میں ڈال کر تم ان سے عبادت نہیں کرواتا۔ یعنی ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزوں میں اختیار کرنے کا حکم ملتا، یعنی کوئی کام ملتا چاہے چھوڑے یا کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ ان دونوں میں سے آسانی کون سی ہے اور آسان کام چنتے، اور ہمیں بھی بتایا کہ تم آسان کام چنو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خود زبان سے کہتے ہیں مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے وہ بالکل آسان ہے۔ اب آپ دیکھیں آسان ہے، آپ ایک نہیں کئی چیزیں اب آپ دیکھیں، اسی لیے عبادت کی جو بنیادی 3 چیزوں پر، یعنی دین اسلام کی عبادت کی بنیادی 3 چیزوں پر ہے۔ یعنی سب سے پہلے کہ دین کے آسان ہے، بالکل سہولت ہے، اس میں کوئی پنگی، کوئی آپ کو تھکاوٹ، کوئی ٹینشن والی نہیں۔ دوسرا، دین اسلام کی خصوصیت، اس میں توازن ہے۔ توازن کا مطلب برابری، ہر چیز میں برابری، ہر چیز میں۔ اگر آپ دیکھیں کہ کسی کا حق ہے تو اسے ہی ملتا ہے، کسی کا حق کسی اور کو دیا نہیں جاتا۔ اگر آپ قاضی ہیں، آپ کے بھائی بہن دونوں میں لڑائی ہو گئی تو آپ دیکھ قاضی کیا کرے گا، دونوں میں توازن کرے گا، دونوں میں برابری کرے گا۔ شریعت نے اس کو اتنا مال دینے کا حکم دیا اور اسے اتنا، لڑکی کو اتنا، لڑکے کو اتنا، ہے ہر چیز میں برابری، جائیداد میں برابری، چھوٹے بڑے میں برابری، ہر چیز میں برابری۔ یعنی آپ دیکھیں کہ شریعت اجازت نہیں دیتی کہ اگر کوئی باپ اپنی اولاد کو حد سے زیادہ اس کو مال دیتا ہے، دوسروں کو اجازت نہیں دیتا، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اگر وہ کرتا ہے تو ظلم کرتا ہے۔ ایک شخص 40 دن 50 دن چلے پہ بیٹھے رہتا ہے، بیوی بچے گھر تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یعنی سب کو برابر رکھنا ہے، سب کو حق برابر دینا ہے، بیوی کا حق، بچوں کا حق، ماں باپ کا حق، یعنی عبادت بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، روزے بھی رکھنا ہے اور ان سب کا خیال بھی رکھنا ہے۔ یعنی ایک طرف کا نہیں، دین اسلام چھوڑ دیا نہیں کہ بس جاؤ پہاڑوں پر جاؤ غاروں میں جاؤ ریت میں جاؤ یہاں جا کر عبادت کرو، نہیں۔ عبادت کو محدود نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت دنیا میں کہیں پر بھی جا کے عبادت کر سکتے ہیں۔ یعنی عبادت میں برابری، یعنی ہر چیز میں برابری، ہر چیز میں برابری۔ اور آپ دیکھیں کہ کوئی دین اسلام شریعت اجازت نہیں دیتی
کوئی ذکر اذکار میں گھنٹوں سالوں بیٹھے رہے، مہینوں بیٹھے رہے اور تمام نمازیں چھوڑ دے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یعنی ہر چیز میں توازن ہے، ہر چیز میں برابری، نماز بھی پڑھنا ہے، ذکر و اذکار بھی کرنا ہے، بچوں کا خیال بھی رکھنا ہے، بیوی کو بھی دیکھنا ہے، ماں باپ کو بھی دیکھنا ہے، پڑوسیوں کو بھی دیکھنا ہے، ہر چیز میں برابری کرنا ہے۔ اگر وہ کرتا ہے تو پھر وہ یہ عبد ہے، اگر نہیں کرتا تو پھر وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ تیسرا، دین اسلام کی خصوصیات۔ دین اسلام ہر چیز میں داخل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، محبت میں، لوگوں کے ساتھ معاملات میں اسلام ہر چیز میں داخل ہے، کہ آپ کے دل کے معاملات کیسے اسلام اس میں داخل ہے ہر طرح سے۔ یعنی دین اسلام زندگی میں ہر طرح سے شامل ہے، چاہے وہ ہاتھ سے کیے جانے والا عمل ہو، مال سے کیے جانے والا عمل ہو، ہر چیز میں دین اسلام شامل ہے۔ یہ تین بنیادی دین اسلام کی خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلے دین اسلام میں آسانی ہے، دوسری دین اسلام میں برابری ہے، اور تیسری ہر چیز میں اسلام شامل ہے۔ یہ تھے عبادت کا مفہوم۔ انسان نیک اعمال کرتے رہتا ہے اور دنیا کے اعمال کرتے رہتا ہے۔ جب وہ دنیا کے اعمال کرتے رہتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے عبادت بنا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے کہ یہاں سے سفر کر کر دکان پر جاتا ہے، جس طرح ہم نے پچھلی بار بتایا تھا آپ کو کہ سفر کرنا عبادت نہیں ہے، لیکن گھر سے نکل کر دکان پر جاتا ہے اور نیت کرتا ہے کہ جا کر حلال کماؤں۔ جب کسٹمر آئیں گے ان کو ٹھیک ٹھاک جو ان کو سامان دینا ہے، کسی میں اس میں ماپ تول نہ کروں، اس کو 1 کلو چینی چاہیے تو 1 کلو دوں، 2 کلو شوگر چاہیے تو 2 کلو شوگر دوں، 1 لیٹر دودھ ہے تو 1 لیٹر دودھ دوں۔ جب یہ برابری کرتا ہے تو پھر جب اللہ سبحانہ وتعالی ڈرتا ہے تو پھر یہ عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ بارک اللہ فیک و جزاک اللہ خیر۔ امید ہے کہ آج کی جو کلاس ہے، کلاس نمبر 12 آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو آپ ان چیزوں میں یاد رکھیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے، ہمیں وہ عمل کرنا ہے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عمل سے راضی ہے۔ اگر اللہ راضی ہے تو پھر ہم انشاءاللہ جنت کے راستے پر چل رہے ہیں، اور اگر اللہ راضی نہیں ہے تو پھر ہم شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، شیطان کے عبد ہیں۔ اور ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کریں، ہم اس میں فائدہ ڈھونڈیں کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اس عمل سے مجھے فائدہ دے گا نہیں دے گا، بس یہ ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر، ہر چیز اللہ کی خاطر۔ بارک اللہ فیک و جزاک اللہ خیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی آج سیکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہمارے گناہوں کو بخش دیں۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔